تو تمہارے نزدیک تو کچھ بھی کچھ نہیں ہے، مندر بن جائے اسلام آباد میں اور اس کا اعلان ہو جائے اور تم بنیادیں اس کے رکھو تو اسلام کو تو اس وقت بھی کوئی خطرہ نہیں۔ سنو میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہاں تو حضور کی مبارک آواز سے اونچی آواز ہو جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے واقعات ہونے کے بعد اسلام کو کوئی خطرہ ہی نہیں۔ اور اگلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو حج فرمایا حجۃ الوداع، تمہیں کیا پتا وہاں کیا میں ہے جی اقبال کہنا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر تیرے تخیل سے فضول کر ہے وہ نظارہ، اور میں تیرے تواڈے نال کی گل کراں 1,24,000 دے صحابہ ہے نا جی، یہ تو یقینی بات ہے نا۔ حجۃ الوداع دے موقع تے عرفہ وچ 1,24,000 حضور دے غلام موجود، حضرت میمونہ بنت کردم، ایک تو حضرت میمونہ ام المومنین ہے، حضور کی بیویاں تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، وہ حضرت یہ میمونہ اور ہیں صحابیہ، وہ کہتی ہیں اس حجۃ الوداع کے موقع پر میں اپنے ابا جی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تو میرے ابا جی آگے بڑھے اور رسول اللہ کے حضور اونٹنی پر سوار ہیں، اور آگے بڑھ کر انہوں نے رسول اللہ کے مبارک پاؤں کو ہاتھ لگایا تو حضور نے اونٹنی روک لی کہ ان کو کوئی ضرورت ہے۔ حضور نے اونٹنی روکی، کہتے ہیں میرے وہ مسئلہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، انہوں نے حضور سے، یہاں تو ساری زندگی نماز پڑھنی بھی نہ آئے تو مولوی سے سیکھتا کوئی نہیں، دعائے قنوت بھی نہ آئے تو لوگ اللہم اغفر لی سے اپنا گزارا چلا دیتے، دعائے نماز جنازہ نہ آئے تو پھر بھی مولوی صاحب وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں جس کو نہیں آتی وہ یہ پڑھ لے، اور کیوں نہیں آتی؟ اور ایم اے کر لیا اس میں وقت ضائع ہی کیا نا، جب دین نہ بچا تو پھر کیا کرنا ہے؟ شیخ سعدی گل بڑی، مبادا دل آ فرمایا شاد، کیا جی؟ او مبادا دل آ فرمایا شاد کہ از بحر دنیا دہتی بباد، مبادا دل آ فرمایا شاد کہ از بحر دنیا دہتی بباد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا۔ مبادا دل آ فرمایا شاد کہ از بحر دنیا دہتی بباد۔ اور میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے ان من شر الناس منزلۃ یوم القیامت، حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے بدترین مقام اس بندے کا ہوگا کہ اذهبا آخرتہ بدنیا غیرہ، حضور نے فرمایا کہ بدترین بندہ اللہ کے ہاں قیامت والے دن وہ ہوگا کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا، اپنی آخرت برباد۔